الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور دینی بھائیوں، یہ مختصر سی زندگی اور ٹیمپرری دنیا جب ٹیمپرری ہے تو اس کی ہر چیز پھر عارضی ہوگی، فانی ہوگی، ختم ہونے والی. لمیٹڈ ٹائم، اس کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا. اور پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد ہمیں بتایا کہ یہاں تمہارا آنا اور زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد کو لے کر چلو. یہاں انگلینڈ آ گئے تو انگلینڈ آنے کا بھی مقصد ہے. اپنے ملک میں تھے، وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے. بھائی انگلینڈ جائیں گے، کیوں جائیں گے؟ ہمارے سامنے کوئی ٹارگیٹ ہوگا، مقصد ہوگا، وہ مقصد لے کر ہم اور آپ یہاں آئے. خالی تو کوئی اپنے وطن کو چھوڑتا نہیں ہے. ہر آدمی کو اپنا وطن محبوب ہوتا ہے اور اس کا دل ہمیشہ وہاں اٹکا ہوتا ہے کہ کب موقع ملے اور میں اپنے وطن کو چلے جاؤں، اپنے دوستوں سے ملوں، گاؤں والوں سے ملوں، بستی والوں سے، محلے والوں سے، علاقے والوں سے ملاقات کروں. تو اسی طرح اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد کو لے کر. یہاں آنے کے بعد انسان کے ساتھ پھر اس کی ضرورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں رکھی ہے. اسے کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، پہننے کی ضرورت، کمانے کی ضرورت، رہنے کی ضرورت، ساری چیزیں اس کے ساتھ لگی ہے. اور آدمی اس کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن محنت اتنا زیادہ کرنے لگتا ہے کہ اصل مقصد بھول جاتا ہے.
اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اپنی آخرت اور اپنی موت یاد رکھنی چاہیے. یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے. ایک دن یہ دنیا کی ظاہری آنکھ بند ہوگی اور ہمیشہ کی آنکھ کھل جائے گی آخرت کی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ دنیا تماشا گاہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے. ہم سے پہلے کتنے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، آج ان کی جگہ خالی ہو گئی. ایک دن آئے گا ہماری جگہ خالی ہوگی، کوئی اور ہماری جگہ پر آ کر بیٹھ جائے گا. یہ اللہ نے کائنات کا، دنیا کا نظام بنایا. یہاں کوئی چیز دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ آدمی جینے کے لیے کماتا ہے. آدمی کماتا اتنا ہے کہ اپنا جینا بھول جاتا ہے، صحت بھول جاتا ہے، صحت کی پرواہ نہیں کرتا ہے. بیمار ہوتا ہے تو بھی جاب پہ جاؤ، حالات ہے تو بھی جاب پہ جاؤ. ماں باپ بیمار ہے، جاب پہ جاؤ. ماں باپ وہ بوڑھے بستر پر پڑے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے، لیکن جاب کی فکر ہے کہ نہیں جاؤں گا تو مجھے جاب سے نکال دیں گے. تو آدمی کمانے کے پیچھے اتنا زیادہ ملوث ہو گیا، مبتلا ہو گیا، آگے نکل گیا کہ باقی ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ اس کی اولاد لگی ہے. کہتے ہیں کہ آدمی اپنی پوری زندگی کمانے، محنت کرنے میں لگاتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ حلال اور حرام کا بھی خیال نہیں کرتا. جو آتا ہے آنے دو، جمع کرنے دو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیچھے میری اولاد ہے، اس کی مجھے فکر کرنی ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو وہ بگاڑ رہا ہے. دنیا بچوں کی بنانی ہے اور آخرت اپنی خراب کرتا ہے. نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی فکر. جو جی میں آیا زندگی میں کرتا ہے، جو جی میں آیا حاصل کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں. اللہ کا حکم کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، کوئی فکر نہیں ہے. اور یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہے. انسان کا مال بھی اس کے لیے آزمائش، اور فرماتے ہیں کہ اس کی اولاد بھی اس کے لیے آزمائش. محنت اتنی کرتا ہے، کماتا اتنا ہے، اس کے پیچھے اتنی محنت کرتا ہے کہ اپنی صحت کی فکر نہیں کرتا، بیماری کا خیال نہیں کرتا. وہ پیسے کمانے کے لیے بیماری کا خیال نہیں کیا، لیکن جب بیماری آتی ہے تو اس کی ساری زندگی کی کمائی ختم. جس پیسے کو کمانے کے لیے اس نے اپنی صحت کو، اپنی جوانی کو داؤ پر لگایا، بیمار پڑتا ہے، اس صحت کو واپس لانے کے لیے زندگی بھر کے جو کمائی ہے وہ خرچ کر دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ جیتا اس طرح سے ہے کہ کبھی مرے گا نہیں، اور مرتا اس حالت میں ہے کہ گویا کبھی وہ جیا نہیں. یہ چند دن کی دنیا ہے، چند دن کی زندگی ہے، 60-70 سالہ زندگی. اس میں اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، آخرت والے کچھ اعمال کر لو، کچھ نیکی کر لو. اور فرماتے ہیں کہ جس کا رب راضی ہو گیا اس کی دنیا بھی اللہ سنوار دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی اللہ بنا دیتے ہیں. اپنی اولاد کس راستے پر چل رہی ہے اس کا اندازہ ہماری کمائی سے ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں مال کیسا آتا ہے، ہماری کمائی کیسی ہے، ہم اپنی اولاد کے پیٹ میں کیسا مال ڈال رہے ہیں، اس کی غذا کیسی ہے، تو اس کی اولاد پھر اس راستے پر چلے گی. اگر حلال کھلایا ہوگا، محنت کا کھلایا ہوگا، اولاد نیک صالح ہوگی، فرما بردار ہوگی.
اور فرماتے ہیں کہ اگر اولاد کو جو آیا مل گیا کھا لیا، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اولاد پھر بڑی ہو کر نافرمان بنتی ہے، ماں باپ کو دھٹکارتی ہے، زبان لڑاتی ہے اور ماں باپ کے منہ پر جواب دیتی ہے، پوچھتی بھی نہیں ہے اولاد پھر، کیونکہ ہم نے ان کی پرورش ایسے کی، ان کی تربیت ایسے کی۔ اس لیے اپنے گھر میں مال کیسا آ رہا ہے، کتنا پاکیزہ ہے، کتنا حلال ہے، اس کی فکر کرو۔ تو مال بھی انسان کے لیے آزمائش اور اولاد بھی انسان کے لیے آزمائش۔ اگر مال حلال ہے، طیب ہے، جائز طریقے سے آیا ہے، اور وہ مال ہم نے اپنی اولاد پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، اولاد کی تربیت صحیح ہوگی، وہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوگی، وہ اولاد ماں باپ کی خدمت گزار ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کے مر جانے کے بعد، انتقال کے بعد نام اعمال بند ہو جاتا ہے، رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اسے اب کوئی نیکی ملنے والی نہیں ہے، اس کا رجسٹر بند۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہے، وہ نیک اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یا تو آپ نے کوئی مسجد بنا دی، یا کوئی مدرسہ بنایا، مسافر خانہ بنایا، پانی کا انتظام کیا، کنواں بنایا کہ جس سے عام لوگ استعمال کرتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو۔ یہ ساری چیزیں انسان کے مرنے کے بعد اس کو نفع دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، صدقہ جاریہ اس کے لیے۔ اور ایک ہے نیک اولاد، کہ اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، کم از کم دعائیں مغفرت کرے، ایصال ثواب کرے۔ یہ نیک اولاد کی پہچان ہے۔ آج تو برسوں گزر جاتے ہیں، اپنے باپ کی قبر پر جانے کی توفیق نہیں ہے، ماں کی قبر پر جانے کی توفیق نہیں ہے۔ انتقال ہوا، 2 دن، 5 دن، ہفتہ، 10 دن گئے، یہاں سے جائیں گے اپنے وطن سفر کر کے انڈیا جانا ہے، کیوں؟ ماں باپ تو انتقال کر گئے، اب ان کی قبر پر جا کر ایصال ثواب کروں گا۔ مشکل سے 1 مرتبہ جائے گا وہاں، سفر اس نیت سے کیا ہے کہ ماں کی قبر پر جاؤں گا، باپ کی قبر پر جاؤں گا، 1 مرتبہ چلا گیا، اور پھر باقی سارے دن دوستوں کے ساتھ عیاشی میں، گھومنے میں، وقت گزاری میں نکل گئے۔ کیا ہمارے ماں باپ کا ہم پر اتنا حق نہیں ہے کہ زندگی میں ان کی خدمت کرے اور انتقال کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت اور ایصال ثواب کرے؟ یہ تو غیروں کے یہاں طریقہ ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائے تو اولڈ ہوم میں رکھ دو۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے الہ العالمین ہمارے والدین پر، ہمارے ماں باپ پر تو رحم فرما، اس طرح سے رحم فرما کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا۔ اگر ماں باپ ہمیں دھٹکار دیتے، پھینک دیتے، نکال دیتے تو ہم کیا بڑے ہوتے؟ نہیں، انہوں نے اپنی پرواہ نہیں کی، اپنی بیماری کی پرواہ نہیں کی، اپنی راحت کا خیال نہیں کیا اور اپنی اولاد کی راحت کا خیال کیا۔ رات کی پیاری نیند قربان کرتے ہیں ماں باپ کئی سال تک، اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں بیٹا آج رات میرے پاس تھوڑا ٹھہر جانا، آج رات میری خدمت کر لینا، مجھے دوائی کی ضرورت ہے، دوائی پلا دینا، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ سوال کیا کرتا ہے کہ وہ ایکڑو تھوڑی سے ان کے بیجا پوئرا نہ تھی؟ تجھے جب پیدا کیا ماں نے اس وقت تو یہ نہیں کہا کہ بیٹا تیرے اور بھائی بھی ہے، تیرے دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آیا تو تیرا گلا گھونٹ کر دبا تو نہیں دیا کہ تیرے اور بھی بھائی بہن ہیں، اب تو زندہ مت رہے، تیری ضرورت نہیں ہے۔ جتنا پیار دوسری اولاد کو دیا اتنا پیار تجھے بھی ماں باپ نے دیا۔ پھر جب خدمت کی باری آتی ہے تو زبان پر یہ لفظ کیوں ہے؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ ہم سے یہ خدمت لے رہا ہے۔ جس کے مقدر میں ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی دعائیں لینا، وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، اس کی زندگی اللہ سنوار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی دنیا بنانی ہو نا، دنیا ہر آدمی بنانا چاہتا ہے،
مال کی فکر ہے ہر آدمی کی، مالدار بننا چاہتا ہے، تو اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی، فرماتے ہیں کہ اگر دنیا بنانی ہے، کمانی ہے، دنیا میں خوشحالی والی زندگی گزارنی ہے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کو اپنے سے راضی رکھو، اور اگر آخرت بنانی ہے، کمانی ہے، فرماتے کہ اپنے استاد کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لے لو۔ تو جس کے ماں باپ اپنی اولاد سے راضی ہے وہ بچے دنیا میں خوشحال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے، حالات سے، آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ اس اولاد کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہماری بھی اولاد ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں۔ ایک جگہ بوڑھے ماں باپ کو بیٹا اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آیا کہ بھائی مجھے یہاں، میرے یہاں ضرورت نہیں ہے، خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، بیوی بھی چڑھتی ہے، تو کہا اب ان کو، ماں باپ کو دوسری جگہ چھوڑ دو۔ وہ چھوڑنے کے لیے گئے، چھوڑ کر آئے، 2-4 دن 5 دن ہوئے، وہ ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا 8-10 سال کا، برابر سب چیزیں دیکھتا تھا۔ وہ اپنے باپ سے پوچھنے لگا، اپنی ماں سے پوچھنے لگا کہ امی ابا آپ لوگ کب بوڑھے ہوں گے؟ تو کہا بیٹا یہ سوال کیوں کرتا ہے؟ تو کہ اس لیے کہ جب آپ لوگ بھی بوڑھے ہوں گے تو میں بھی آپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آؤں گا نا، جیسے آپ ابھی آپ کے ابا امی کو چھوڑ کر آئے۔ تو بچے کی چیزوں پر، یہ بچے کے ذہن میں یہ چیزیں نقش کرتی ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے، ہماری اولاد 100% ہمارے ساتھ وہ سلوک کرنے والی ہے۔ یہ لکھ لیجئے، یہ بڑی نعمت ہے ہمارے یہاں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر بھی ماں باپ کی خدمت ہو جاتی ہے۔ جو غیروں کے یہاں طریقہ ہے کہ بھئی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب الگ ہو جاؤ بیوی کو لے کر، ماں باپ وہ ان کا جانے اور ہم ہمارا جانے۔ ہمارے یہاں یہ کلچر نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کو اپنی خدمت کا موقع دو، کہ خود خدمت کرو ان کی، اور اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش۔ تو صحیح معنی میں نیک انسان وہ ہے جو آزمائش کے اندر اللہ کے حکموں پر راضی رہے۔ فرماتے کہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، خرچ ہوگی کہیں بھی۔ پانی کبھی رکتا نہیں ہے، وہ اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ اسی طرح مال بھی ٹھہرتا نہیں ہے، وہ اپنا راستہ نکال کر کہیں نہ کہیں خرچ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس گولڈن چانس ہے، الحمدللہ۔ ہماری مسجد میں نے ابھی آ کر دیکھا تو ماشاءاللہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہ مسجد کا کام چل رہا ہے۔ تو ہمارے لیے تو بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہماری اس بستی کی، ہمارے اس علاقے کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ اس کی خدمت اللہ تعالی ہم سے لے لے، جو ہو سکے ہم اس میں اپنا حصہ لیں، اپنی حلال کمائی میں سے، محنت کی کمائی میں سے۔ یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے، یہ بینک بیلنس ہے ہمارے لیے۔ جتنا کرو گے اتنا ساتھ جائے گا، جتنا چھوڑو گے وہ اولاد استعمال کرے گی، رشتہ دار استعمال کریں گے۔ اپنی زندگی میں جو خرچ کر لیا سمجھو کہ وہ ہمارے ساتھ گیا، اور یہ امید مت رکھنا کہ ہم انتقال کر جائیں گے اور ہماری اولاد ہمارے لیے خرچ کرے گی، ایصال ثواب کرے گی۔ یہ بھول جانا یہ چیز۔ ہمارے بچے، ہماری اولاد آپس میں مال تقسیم کرے گی کہ اس کے حصے میں اتنا گیا، بڑے بیٹے کو اتنا ملا، فلاں لڑکی کو اتنا ملا، سب مال تقسیم کریں گے میراث کو۔ اس میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ابا کے لیے ہم مسجد میں اتنا حصہ دیتے، ابا کے لیے ہم کنواں بناتے، ابا کے لیے فلاں جگہ خرچ کرتے، کوئی نہیں سوچتا ہے۔ اگر مشورہ بھی دیں گے کہ ہم ابا کے لیے اس میں سے کیا کر سکیں گے، تو دوسرے بھائی دوسری بہن کہیں گے تجھے جو کرنا ہے تیرے پیسے میں سے کر، ہمیں مت سکھا، ہمیں بھی سب معلوم ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں جو نیک اعمال کر سکتے ہو وہ کر لو، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو کر لو۔ ہمارے پاس بہترین موقع ہے، اللہ کا گھر بنتا ہے ویسے بھی، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو اللہ کا گھر دنیا میں بناتے ہیں اللہ جنت میں اس کے لیے محل بناتے ہیں۔ تو ہمیں تو جنت کا محل چاہیے یا دارستان کا گھر چاہیے؟ جنت کا محل چاہیے نا، سب کی چاہت یہ ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 5,000 پاؤنڈ دیں گے تو اللہ جنت میں محل دیں گے۔ 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ جو آپ کی حیثیت ہو، جو اللہ دل میں ڈال دے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ساتھ دینا ہے،
کہ بھائی ابھی توفیق ہوئی اس مہینے میں 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ دیے، اگلے مہینے پھر 100 پاؤنڈ دیے. اس طرح سے آپ اس مسجد کے کام میں جتنی بھی اللہ توفیق دے آپ اس میں حصہ لے، یا تو خود دو یا کسی کے پاس دلواؤ. کہتے ہیں نا کہ دو دلاؤ یا پھر دینے والے کا گھر بتاؤ. یہ 3 چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں لے کر چلنی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کے اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہماری ساری عبادتیں، ساری نیکیاں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.